بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی وجہ سے میرے جو لیپ ٹاپ ہے اس سے یہ ٹرانسفر نہیں ہو رہی تھی فائل، تو میں نے سوچا کہ اسی طرح انشاءاللہ پریزنٹیشن پہ ہو سکتا. آپ لوگوں کو بتائیے اگر یہ نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. نہیں، اسکرین نظر نہیں آ رہا ہے آپ کا، اور نہ آپ کا ویڈیو نظر آ رہا ہے. ویڈیو میں بھی ہاں، ویڈیو میں اچھا شاید آپ اسکرین شیئر کر رہے ہیں. جی جی آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج وہ بھیج دینا، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں اس کو شیئر کر دوں گا یہاں سے. وہ اصل میں میرا جو لیپ ٹاپ پہ ہے اس کا کچھ پرابلم ہو گیا نیٹ کا، اچھا رائٹ، ٹھیک ہے، اوکے. تو اس وجہ سے کچھ مسئلہ ہوا اس میں. نہیں تو پھر آپ اپنا ویڈیو آن کر لیں، یہ آپ بغیر آپ ہی دیکھ کر پریزنٹ کر دیں. میں نے آپ دیکھیں تو بس کافی ہے، کیونکہ یہ بہت چھوٹا اسکرین دکھ رہا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم دوستوں، میں نے رضا بھائی نے جب کہا تھا اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے، تو میں نے اس ٹاپک پہ سوچا اور کچھ چیزیں کچھ یوں سمجھ لیں کہ کچھ سلائیڈز بنائی تھی. اگر آپ کو نظر آ رہی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میسج کو کنوے کرنے میں جو میں نے پریپیئر کیا ہے اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سب سے پہلی جو بات ہے اس میں، یہ جو ٹاپک سلیکٹ کیا گیا ہے اس کے اندر دو چیزیں، کریج اور ڈٹرمنیشن. پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کریج کیا چیز ہے، واٹ از کریج، اور ڈٹرمنیشن کیا چیز ہے. رضا بھائی نے وہ مشہور یعنی شعر ہمارے سامنے سنایا کہ عزم محکم عطا کر خدایا، حوصلوں کو نئی زندگی دے. کریج اگر ہم دیکھیں تو کریج کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ وہ انسان کے ذہن کی ایک کیفیت، ایک کوالٹی آف مائنڈ، یا اس کے اسپرٹ یعنی اس کی یوں سمجھ لیں کہ نفس کی، اس کے روح کی ایک ایسی کوالٹی ہے which enables that man, that individual, that person to face difficulty, danger اور پین. یعنی انسان اپنے ذہن کو اس بات کے لیے آمادہ کر لے، انسان اپنے ذہن کو اس بات کے لیے راضی کر لے، یا اپنے ذہن کو اس کے لیے تیار کر لے کہ وہ کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتا ہے، کسی بھی ڈینجرس سچویشن کا، کسی بھی ڈیفیکلٹی کا، کسی بھی درد کا، کسی بھی پین کا سامنا کر سکتا ہے. اس کیفیت کا نام، اس ذہنی اور اس انسان کی یوں سمجھ لیں کہ سارے فوکس کا نام کریج ہے. اب یہ اگر کریج ہے تو مجھے بحیثیت انسان کریج کیوں چاہیے؟ کیا یعنی میں ایز این انڈیویجول ڈو آئی ریئلی نیڈ کریج؟ ڈو وی آل ریئلی نیڈ کریج؟ تو اس کا جو جواب ہمیں ملتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس دنیا کے اندر پیدا کیا، یا جہاں پہ انسان رہتا بستا ہے، اور پیدا ہونے سے لے کر یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کے اس دنیا پہ گزر جانے تک، یہ جو راستے پہ انسان چل پڑا ہے، یہ جس راستے کا سفر انسان طے کرنا چاہتا ہے، یہ سفر اصل میں اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اس بات کو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انسان اپنے اندر کچھ ضروری کوالٹیز پیدا کرے. اور ان کوالٹیز میں سب سے نمایاں یعنی سب سے امپورٹنٹ اگر کسی کوالٹی کو حیثیت حاصل ہے تو وہ ہے کریج. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہم آخرت کے پس منظر میں، اگر ہم اپنے پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ ہم اس دنیا کے اندر میں کیا چاہتے ہیں، ہم اس دنیا میں چاہتے ہیں کہ اس دنیا کا سفر ہم سے مکمل ہو، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس حالت میں پہنچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ راضی کب ہوگا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی گزاریں گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں جب بھیجیں اس راستے پہ چلنے کے لیے، تو انسان کو کیا ہوگا؟
اگر آپ میرا اسکرین دیکھ رہے ہوں گے تو میں نے یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیتیں یہاں پہ پڑھ کی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. یعنی اگر اس دنیا کے اندر ہمیں سفر کرنا ہے، اس دنیا کا یہ جو پیریڈ ہے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، 50 سال 60 سال 10 سال 20 سال جتنا بھی عرصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، واٹ ایور پیریڈ وی گیٹ ہیئر، اس میں کیا ہوگا ہمیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ اس سے نو انڈیویجول نو ہیومن بینگ کین اسکیپ دس. واٹ از دیٹ؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ will examine us with خوف, with fear, جوع, with hunger, with reduction or with attacks on our wealth, with reduction of our wealth, with attacks on ourselves, with attacks on our savings, with depletion of our savings. یعنی یہ جو چیزیں ہیں انسان کو اس دنیا کے اندر یہ سامنا انسان کو کرنا ہے. جب انسان کو یہ بات کی حقیقت پتہ ہے، ہم سب کو یہ بات کی حقیقت پتہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب نے اس کو ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، تو ان ساری چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کوالٹی چاہیے ہمیں؟ کئی کوالٹیز چاہیے، لیکن اس میں سب سے نمایاں کوالٹی جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، وہ کریج کی کوالٹی. اب کریج کیا چیز ہے؟ ہم نے بھی دیکھا کہ انسان اپنے ذہن کو اس بات پر آمادہ کر لے، یعنی prepare our mind, ourselves, our bodies to make sure that we have the mind, the body and the ability to face difficulty, danger, pain. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. This examination, this is the reason why courage is important. Without courage, there is no life. Without courage, there is no یوں سمجھ لیں کہ there is no smooth path. آگے اور بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہم کو اس بات پر، یعنی اگر ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف جاتے ہیں، تو یہ کوالٹی ہمیں بڑی نمایاں کیفیت میں ہمارے سامنے آتی ہے. اب ذرا یہاں پر ٹھہر کے میں آپ لوگوں سے کچھ سوال، تو خیر سوال کا موقع نہیں ہے کیونکہ ہم آن لائن میں اگر میں سوال کرتا ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا کہ کریج کیا چیز ہے. اگر آپ لوگوں کے اسکرین پہ امیج دکھ رہا ہوگا تو کیا یہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں یہ کریج ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کرے کہ فیئر لیس، اور اپنے آپ کو جو ہے نا اس طرح پریزنٹ کرے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں کسی چیز سے خوف نہیں کھاتا. اگر انسان اس کیفیت کو سمجھتا ہے کہ وہ کریج ہے تو یہ بالکل اس کی غلط سوچ ہے، یہ اس کی بالکل غلط فکر ہے. کریج یہ نہیں ہے. کریج یہ ہے کہ انسان اپنے یوں سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو یعنی اس پوزیشن میں لائے کہ جو صحیح چیز ہے، جو صحیح باتیں ہیں، جو کرنے کے کام ہیں، اس کے اندر انسان ان کاموں کو کرنے کے لیے اپنے پاس جو کوالٹیز پیدا کرے، اپنے پاس جو یعنی ان کاموں کو کرنے میں جو اس کو تکلیفیں آئیں گی، جو اس کو ڈیفیکلٹیز پیش ہوں گی، جو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کوئی پین ہوگا، کوئی فیئر ہوگا، ان کیفیات سے لڑنے کا نام کریج ہے. یہ کریج ہرگز نہیں ہے کہ یہاں پر نوجوان کئی ہیں، میں ان کے سامنے مثال دے کے بات یعنی بتانا چاہوں گا کہ ہم یہ کہیں کہ میں کریجیس ہوں اور اپنی بائکس پہ نکل کے سٹنٹس کرنے لگیں، یہ کہیں کہ میں کریجیس ہوں، ہم لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینے لگیں، ہم کہیں کہ میں کریجیس ہوں اور ہم کسی بڑے آدمی سے بدتمیزی کرنے لگیں، ہم کہیں کہ ہم کریجیس ہیں اور ہم جو ہے اپنے اساتذہ سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے سے جو علم میں آگے، اپنے سے جو یوں سمجھ لیں کہ احترام والے رشتے ہیں، ان رشتوں کو پامال کریں اس بنا پہ کہ میں کریجیس، میں آئی ایم فیئر لیس، آئی ڈونٹ فیئر اینی ون. فیئر لیسنس اور کریج، ان دونوں کے فرق کو سمجھیں. فیئر یہ بات نہیں ہے کہ آدمی ہر چیز سے فیئر لیس ہو جائے تو وہ کریجیس ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. کریجیس وہ آدمی ہوتا ہے، کریج اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنے راستے میں، اپنے کاموں کی تکمیل میں، اپنے گولز کو اچیو کرنے میں
اپنے آبجیکٹیوز کو فلفل کرنے میں جو مشکلات آتی ہیں، جو ڈینجرز آتے ہیں، اس میں اگر آدمی اپنے آپ کو تیار رکھے، اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو آگے بڑھائے وداؤٹ فیئر، وداؤٹ considering the pain that will be caused by that, without considering that this is a difficult path to take، یہ اصل میں کریج۔ تو میں اس میں آپ کو یعنی دو ٹرمینالوجیز کا ڈفرینس سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک اگر آپ دیکھیں تو ایک ٹرم ہے ریکلیسنس، ایک ہے براواڈو۔ یعنی ریکلیسنس کیا ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے، وداؤٹ تھنکنگ، وداؤٹ ڈیو کنسیڈریشن کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، وہ کیا کام کر رہا ہے، اپنے آپ کو ایسے بیہیویئر میں ڈالتا ہے کہ جس سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، جس سے اس کو انڈیو نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی مثلا آپ گاڑی بڑی تیز چلا رہے ہیں، گاڑی کو اوور سپیڈ کر رہے ہیں، از دس کریج؟ یہ کریج نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ فیئرلیسنس ہو، لیکن یہ ہوگا آپ کا فالس براواڈو، یہ ہوگا آپ کا ریکلیسنس، جس سے آپ اپنے آپ کو بھی انجور کریں گے اور اپنے یعنی کوئی کسی دوسرے فرد کو جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اس کو بھی آپ انجور کریں گے۔ تو اس بات کو نوجوانوں کو خاص طور پر کریج اور ریکلیسنس، ان دونوں کے فرق کو سمجھنا چاہیے، ان دونوں کے فرق کو بہت مضبوطی سے اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ not all acts of fearlessness will constitute courage. Not all acts of bravado will be courage. You have to be you have to exercise discretion, you have to exercise caution to understand what is real courage and what is recklessness, what is false bravado and what is fearlessness. بعض لوگوں نے اس کو اچھی طرح ڈیفائن کیا۔ واٹ از کریج؟ کریج جو ہے ایک ایسا درمیانی راستہ ہے، ایک ایسی درمیانی راہ ہے جو ریکلیسنس اور بزدلی کے بیچ میں۔ یعنی بزدل تو آدمی وہ ہے، کاورڈ آدمی وہ ہے جو یعنی جس کے پاس کوئی کریج ہی نہیں ہو، اور ریکلیس آدمی وہ ہے جو بغیر سوچے سمجھے اپنے فیئرلیسنس کا مظاہرہ کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ یہ پین اگر اس کو ہو تو اس کا کوئی فائدہ اس کو ہوگا نہیں ہوگا، وہ بغیر سوچے سمجھے اس راہ پہ جو جاتا ہے اس کیفیت کو ہم ریکلیسنس کہتے ہیں۔ تو اصل کریج یہ ہے کہ انسان بزدلی اور ریکلیسنس، ان دونوں کے درمیان ایسی درمیانی راہ میں اپنے ان سکلز کو، اپنے ان سٹیٹ آف مائنڈ کو تیار کرے کہ وہ کسی تکلیف کو برداشت کرنے کے قابل ہو، کسی ڈیفیکلٹی کو اوورکم کرنے کے یعنی اس کے اندر صلاحیت ہو، اور کوئی ڈینجرس سچویشن میں یوں سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے اور اپنے آپ کو وہاں پر ایک اچھے سولوشن کے طور پر پریزنٹ کرنے کی سچویشن میں ہو۔ یہ اصل میں کریج کا ڈیفینیشن ہے۔ تو یہ ایسی صفت ہے جو ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ مومن کی آیت ہے، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم۔ یہ فرعون کے دربار کا ایک واقعہ ہے، اور فرعون ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے سرکشوں میں سے بڑا سرکش، جس نے انا ربکم الاعلی کہا تھا۔ اس کے دربار میں ایک آدمی اٹھتا ہے، اس کو پتا ہے فرعون نے کیا کیا تھا۔ آپ لوگوں کو فرعون کا واقعہ پتا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اس نے جھٹلایا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ آپ کے ساتھی بن گئے تھے ان کے ہاتھ کٹوا دیے مخالف سمتوں سے، بنی اسرائیل کے بچے مارنے لگا۔ اس کے ظلم اور جبر کی کہانیاں تو ہم سب جانتے ہیں۔ اس ظالم بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرعون، تم یعنی اس آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو تمہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو یہ آپ اس کیفیت کو دیکھیں کہ یہ اصل کیفیت ہے کریج کی، کہ آدمی اپنے پوزیشن کو سمجھے،
اپنے مقام کو سمجھے، اپنے میسج کو سمجھے، اور پھر اس میسج میں کو وہ کہاں کنوے کر رہا ہے، کس جگہ پہ کنوے کر رہا ہے، وداؤٹ اینی فیئر، وداؤٹ اینی یعنی یوں سمجھ لیں کہ وداؤٹ اینی اپریہنشن آف اینی ڈینجر. اب یہ جو آدمی، یہ جو مومن تھے، یہ جو رجل مومن تھے، یہ فرعون کے دربار میں اٹھتے ہیں اور اٹھ کے اعلان کرتے ہیں کہ تو کیوں مارنا چاہتا ہے اس اللہ کے بندے. اگر یہ غلط ہیں تو ان کا غلط انہی پہ ہوگا، اور اگر یہ سچے ہیں تو ان سے ڈر، تو اس کے انجام سے ڈر. تو یہ کریج کی ایسی مثالیں قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ ملیں گی. ان آیتوں کو پڑھنے سے ہمیں صحیح پوزیشن سمجھ میں آئے گی کہ کریج کس چیز کا نام ہے. پھر اسی طرح اگر آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پورا واقعہ لمبا ہے، آپ اگر سورہ انبیاء کا مطالعہ کریں، میں بس اس کا ایک آیت کا ٹکڑا یہاں پہ پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ. ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے دعوت کو جھٹلا دیا، تو آپ نے ایک ترکیب بنائی اور بتوں کو توڑ دیا. اور یہ آپ کے کریج کا مظاہرہ ہے. آپ نے بتوں کو توڑا اور بڑے بت کے ہاتھ میں اس کی کلاڑی پکڑا دی. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ جانتے تھے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس سے ان کو لوگ ڈیفیکلٹ سچویشن میں ڈال سکتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ڈالا بھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس میسج، یعنی ان کیفیات سے، ان چیزوں سے جو آپ تک پہنچ سکتی تھی، جو آپ کو یہ لوگ جن کیفیات میں ڈال سکتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بالکل خوف نہیں کیا، بلکہ آپ کریج کے ساتھ آپ نے اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو یہ کریج ہوتا ہے. اس طرح سے مختلف انبیاء، یعنی سارے پیغمبروں کے واقعات آپ قرآن مجید میں پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کریج کسے کہتے ہیں، کریج کیا ہونا چاہیے، اس کی مثالیں قرآن مجید میں آپ کو مل جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ دیکھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، جس ٹائم پہ آپ نے دعوت دین کا کام شروع کیا اور اللہ کے نام یعنی اللہ کا نام کا اعلان کیا مکہ میں، تو آپ کو کیا ہوا؟ ڈیفیکلٹی ہوئی، پین، خوف، ساری چیزیں ہوئی. لیکن جو آپ نے جو کریج وہاں پر ڈسپلے کیا، آپ کے صحابہ نے جو کریج وہاں پر ڈسپلے کیا، اس کریج، اصل یہ کریج جو ہے یہ اصل ریکوائرڈ ہے. ہم سب سے، سارے انسانوں سے، اگر وہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. بغیر اس کریج کی کوالٹی کے آپ دیکھیں گے کہ نہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہوتی، نہ وہ رجل مومن اٹھتے، نہ پیغمبروں کی دعوت ہوتی، نہ صحابہ کی دعوت ہوتی، اگر ان کے اندر کریج والی صفت نہیں ہوتی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نمبر ایک، جیسے میں نے پہلے بتایا، کہ کریج کا صحیح میننگ، صحیح انڈرسٹینڈنگ اپنے اندر پیدا کریں، اور اس بات میں فرق کریں کہ کریج کیا ہے، ریکلیسنس کیا ہے، فالس براواڈو کیا ہے، اور حقیقت میں جو ریکوائرڈ کریج ہے، جو قرآن کا ریکوائرڈ کریج ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، جو ہماری زندگیوں میں کامیابی کے لیے ضروری ہے، اس کریج کی کیفیت کو سمجھیں. یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، کریج کا ڈسپلے بھی یہ ریلیٹیو ٹو دا ٹائم یا ریلیٹیو ٹو دا کنڈیشنز ہوتا ہے. مثلا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اللہ کے نبی تھے، اور آپ نے ایک کام کیا کہ جا کے بتوں کو توڑ دیا. کیا ہم اب اس زمانے میں جہاں ہم رہتے ہیں ہندوستان میں، ہم یہ سمجھیں گے کہ میں بھی کریجیس بنتا ہوں اور جا کے میں بھی اس طرح کی حرکت کرنے لگ جاؤں، تو یا کریج ہوگا میرے لیے؟ ہرگز نہیں ہوگا. تو کریج یوں سمجھ لیں کہ ایک ریلیٹیو کیفیت بھی ہوتی ہے. وہ انسان کا دل، انسان کا ججمنٹ، اور انسان جس اجتماعیت میں رہتا ہے، انسان جس جماعت سے یا جن سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، اس کے ریفرنس سے، اس کے ریلیٹیو پوزیشن سے اس کا کریج کا پوائنٹ طے ہوتا ہے.
ایسا نہیں ہے کہ ہم کریج کے یعنی اپنے آپ کو کریجس دکھانے کے لیے ایسا فالس براواڈو یا ریکلیس بیہیویئر کرنے لگ جائیں جس سے ہمارا بھی نقصان ہو، ہماری کمیونٹی کا بھی نقصان ہو، جس سے نہ ہم کوئی فائدہ حاصل کر سکیں، الٹا نقصان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ تو اس بات کو، اس چیز کو ہمارے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہاں کریج ضروری ہے، لیکن کریج ایک ڈسپلے آف کریج، ریکوائرمنٹ آف کریج، یہ جو ہے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا سکتا ہوں کہ حال میں ہم نے CAA کے خلاف پروٹیسٹ کیا، گورنمنٹ کے خلاف۔ یہ کیا تھا؟ یہ ڈسپلے آف کریج تھا۔ پوری سوسائٹی نے مل کر، ایک واسٹ میجورٹی آف دا سوسائٹی نے مل کر، خاص طور پہ مسلمانوں نے باہر میدان میں نکل کر پروٹیسٹ کیا۔ یوں سمجھ لیں کہ پروٹیسٹ ایک فارم آف بریچ آف لا ہے، آپ نے لا کو بریچ کیا، لیکن یہ کریجیس اس میں مانا جائے گا۔ ریکلیس بیہیویئر کیا ہے؟ آپ شب برات کے دن گاڑیاں سٹارٹ کرتے ہیں اور جھنڈ کی شکل میں روڈوں پہ چکر مارنے لگتے ہیں۔ کیفیت وہی ہے نا، ایک آپ گروپ کی شکل میں نکلے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص کام کے لیے، کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے، ٹو اچیو سم تھنگ۔ اس کے لیے یو آر ریڈی ٹو فیس دا لا، یو آر ریڈی ٹو فیس اینی کیسز اگینسٹ یو، یو آر ریڈی ٹو فیس اینی فالس کیسز اگینسٹ یو۔ لیکن وہی ہے کہ آپ شب برات کے دن یو آر ڈرائیونگ ریکلیسلی آن دا وہیکلس، اگین وہاں پہ بھی 144 سیکشن ہے۔ سو یہ فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ واٹ از فالس براواڈو اینڈ واٹ از کریج۔ بات واضح ہے، آئی ہوپ۔ تو یہ میں نے قرآن کے ذریعے آپ کو مثالیں دینے کی کوشش کی کہ کریج کیا ہے، اور جس طرح اللہ کے ان بندوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کیا ہے، انہوں نے اس کریج کو کس طرح ڈسپلے کیا۔ وقت نہیں ہے، آپ اس کی مزید قرآن مجید کی طرف پلٹیں، مطالعہ کریں، تو آپ کو مختلف انبیاء کی یعنی جو قصص بیان ہوئے قرآن مجید میں، اس میں آپ کو بہترین ریفرنسز ملیں گے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں۔ اب کریج کا اپوزٹ کیا ہے؟ کہ جو انسان کریجیس نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کاورڈ ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، انڈیسائسو ہوتا ہے۔ یعنی کوئی ڈیسیشن کے یوں سمجھ لیں کہ آپ جو ڈیسیشن لیں گے اپنی لائف میں، اس کے دو پاسبلٹیز ہیں۔ ایک پاسبلٹی، اس کا ایک آؤٹ کم یہ ہے کہ یو ول بی سکسیسفل، دی ادر از یو کین فیل۔ تو جو آدمی کے اندر کریج نہیں ہوتا وہ انڈیسائسو ہوتا ہے، ہی کی ناٹ ڈیسائڈ فار ہمسیلف، ہی از ناٹ ریڈی فار دا کانسیکوینسز۔ وہ آدمی ویک ہوتا ہے، دیٹ پرسن از ہیزیٹنٹ، دیٹ پرسن از یوں سمجھ لیں کہ فینٹ ہارٹڈ۔ اس کے دل کے اندر، اس کا جگر، اس کے اندر جو ہے وہ قوت نہیں ہوتی جو قوت اسے اس بات پہ آمادہ کرے ٹو پریپیئر ہم مینٹلی اینڈ فزیکلی ٹو فیس دا فیئر، دا ڈینجر اینڈ دا ڈیفیکلٹی۔ تو یہ ان چیزوں کو ہم سم ٹائمز کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے اپوزٹ ورڈ کی طرف بھی آتے ہیں، تو چنانچہ یہ ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، جو ہے کہ آپ یعنی انڈیسیشن سے بچیں، ہیزیٹیشن سے بچیں، ویکنس سے بچیں، ان افیکٹونیس سے بچیں، یعنی پروکراسٹینیشن سے بچیں، انڈیسائسونیس سے بچیں۔ یہ چیزوں سے جب ہم بچیں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہمارے اندر کریج کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ پھر جب ہم یعنی اسلامی نقطہ نظر سے اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کریج کیا چیز ہے، تو کچھ نمایاں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز جو کریجیس آدمی کی جو کوالٹی ہوتی ہے، جو کریج کا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے کہ بی اسٹرانگ اینڈ فرم ان یور بلیف۔ جب تک آدمی کا بلیف سسٹم اسٹرانگ نہیں ہو، your conviction, what you believe in. For example, if I don't believe that I am on the right path, I can never be courageous. If I don't believe that I am truthful, I cannot be courageous. If I don't believe that one day, whatever trials and tribulations, whatever I face in this world, I will be rewarded in the hereafter, I will never be courageous. I will run away from pain. I will run away from difficulty. If I have the belief system that this is the world where I will face وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. If I have this belief system, only then I will be courageous.
If I don't have this belief system, no, I will not be courageous. Second, जो आदमी courageous होता है, the person who is courageous, he always stands up for truth. He never shies away from raising his voice against falsehood, against zulm. If we expand this, अगर हम इसको expand करें इस definition को, a courageous person never accepts zulm, never accepts falsehood. ये courageous आदमी की सबसे बेहतरीन quality होती है. तीसरा, a courageous person, man or a woman, young or old, will always have self-control. Courageous person ऐसा नहीं होता कि who does not know how to control himself, his desires, his यूं समझ लें कि his time, his abilities, his aptitude. If a person is not able to control himself, his time, his aptitude, then take it from me, he is not courageous. He may come out as someone who is fearless. He may display false bravado, lekin without self-control, without exercising that caution, without exercising or without thinking about various aspects before you do something, that is loss of self-control. That will lead to recklessness. तो courageous आदमी हमेशा self-control और self-control के pinnacle पे होता है. Number 4, जो courageous आदमी होता है, courage demands that you accept your results, you accept the failures, you accept the calamities. अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं ना कि जो आप काम करते हैं उसका अच्छा भी यानी रिजल्ट आ सकता है, उसका बुरा भी रिजल्ट आ सकता है. तो द पर्सन हु इज करेजियस ऑलवेज एक्सेप्ट्स दैट. वो ऐसा नहीं होता कि व्हाट हैपेंड टू मी, ही इज नेवर he never loses his self, he never is in despair. La tahzan, he never loses his, यूं समझ लें कि his abilities to think clearly. आप देखेंगे कि जो लोग यानी कुछ दिन पहले ये चीजें हमारे सामने आई कि people are going towards suicide. Suicide is the most coward things to do. Most coward things to do. अगर कोई बुज़दिली की इंतहा है, cowardice की कोई इंतहा है, तो वो suicide है. क्यों? Because you don't have the courage to face the difficulty, the pain, the fear that will anyways come to you. It may be relative. For me it is different, for you it is different, for all 184 of us who are listening to this, everyone will have a different situation. But everyone will have यूं समझ लें कि trial and tribulation. خوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Everyone will have some aspect of this. So the courage is you accept what is qadr, you accept what is calamity, you accept what is destined to you. Not that you don't make an effort to that, but when you make an effort, when you decide on something, जब हम कोई चीज decide करें, you accept that. तो courageous person की सबसे बड़ी quality होती है. Final चीज जो courageous आदमी करता है या courageous person करता है, आदमी हो या औरत हो, he is never in doubt, he is not regretful. अरे अगर मैंने ऐसा किया होता, oh if I did that, oh if I, no, these are not the words of a courageous man or a woman. Courageous man always owns up the decision. If I did something, I own that decision. Yes, I did this, I don't regret it. Maybe it was a mistake, maybe that was a failure, but that failure is a learning for me, and I will inshallah mend my ways, I will inshallah correct myself. That is the position of a courageous person, man or a woman. तो ये 5 lessons है. Forming your belief, stand up against zulm, have good self-control, accept calamities and failures, never say agar, magar, if, that, if, how, never say that, never doubt, never regret. These are the 5 qualities that can determine if a person is courageous or he is not courageous. अब यहां से थोड़ा सा हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं. Now, what happens is,
courage is the quality which is very closely linked to determination. जो आदमी courageous होता है, अपने उस खौफ को, the fear that he has in his minds, in his within himself, he transforms that fear into determination. How? You'll ask. When you are courageous, when you, जो मैंने अभी पिछली 5 चीजें आपके सामने गिनाई, when you know that you will succeed, you have a strong belief system that you will succeed at the end of the day. Maybe there are trials, tribulations, there is fear, there could be some difficulty, but as a result of that, you will eventually be successful. This belief system, this concept will transform your fear. You're looking at the things with a short approach or with an immediate approach into a long-term success and long-term determination. So, ye determination. What is determination? It is you embrace everything that comes towards you fully, with knowing that you have to do what you must do. इस बात पे गौर करें आप कि डिटर्मिनेशन उस कैफियत का नाम है कि whatever comes your way, you are focused. You know what is the task at your hand, what you have to accomplish. Whether it is difficult, it is risky, it is not yielding immediate results, it is not satisfying you, it is, the initial steps have resulted in failure. Determination is, in spite of all this, in spite of all what you face it with courage, with a vision to succeed. The path that you take with courage is called determination. Determination की मिसालें, again, I will turn back to the Quran, कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक आयत की तरफ इशारा किया है जिसमें इस बात को हमारे सामने बता दिया गया है कि मैंने पहली आयत पढ़ी थी सूरह बकरा की, वलनबलुवन्नकुम, ये आयत सुन ले। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि डू यू थिंक यू विल अचीव जन्नह unless and until Allah subhanahu wa ta'ala tests you like he has tested the people before you. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. What is determination? Rasul, the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, they started on the path with courage, with conviction that they will succeed. In their path, they had people attacking them. They had people throwing thorns, trying to kill, trying to put obstacles. But did they deviate from their path? No. Hazrat Musa alayhi salam ka waqia aapko pata hoga. Hazrat Nuh alayhi salam ka waqia aapko pata hoga. Kya waqia hai Hazrat Nuh alayhi salam ka? کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ sent نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنی قوم کی طرف, and he spent أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا, giving da'wah to them how many years? 950 years. This is determination at its apex. Okay, people accept me, people don't accept me. I know my message is true. I will continue to walk the path of courage towards what is my focus. अगर हम अपनी जिंदगियों में इसको करके देखें कि डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि what we set out to achieve in this world. हमने अपनी जिंदगी में कुछ गोल बनाए हैं, कुछ टारगेट्स बनाए हैं, कुछ अचीवमेंट्स के लिए हमने प्लान किया है. हम as an individual or as a family or as a community or as a larger context, as a larger community, if we have set out to achieve something, we may not see immediate results. We may fail. We may have obstacles. That should not derail us from the path that we have taken. If we are not derailed, then it means that we are on that path with determination. That is the quality of determination. Protecting yourself against derailment, against
against going away from that path that you have chosen for yourself. یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے بھی ہے, ہماری دینی زندگی کے لیے بھی ہے, ہماری سوشل زندگی کے لیے بھی ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ڈٹرمنیشن کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ یو ہیو کنٹینیوسلی 900 سال حکومت کی. پھر ایک اور ایسپیکٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. This is determination. Oh Allah, you have given me the task of spreading the dawah. That is my task, that is my focus. For that focus, for that task, I am determined day and night without exception. This is determination. تو یہ یعنی اس کریج اور ڈٹرمنیشن کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور کچھ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب لوگ الحمدللہ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں, قرآن کے قریب ہیں, تو the objective is you go back to the sources, refer and see which is the best suited behavior for an individual. ایسا ہوتا ہے کہ when we speak, when we give a speech یا ہم کوئی بات کہتے ہیں تو we are not guiding you towards a particular behavior. خاص طور پہ یہ جو ٹاپک ہے کریج اور ڈٹرمنیشن کا, اس میں آبجیکٹو میرا یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ کوالٹیز, ان کوالٹیز کی نشاندہی کروں, اس کے طرف گائیڈ کروں, تاکہ آپ ان کوالٹیز کو ہاؤ یو وانٹ ٹو امپلیمنٹ دیز کوالٹیز آن یور سیلف, یو فوکس, یو ڈیسائڈ فار یور سیلف. پھر ہم اپنے آپ کو ڈٹرمنڈ کیسے رکھیں, ہم اپنے آپ کو کریجیس کیسے رکھیں. آئیے اس پہ کچھ روشنی ڈال کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یعنی قرآن مجید کی طرف جب ہم پلٹتے ہیں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا, اور ایک بات دیکھیں کہ ہاؤ کین وی ڈیولپ کریج, یا اس کریج سم تھنگ دیٹ از, بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو نیچرلی کریجیس ہے. از اٹ سم تھنگ لائک دیٹ, اور کریج کین بی ڈیولپڈ, کین بی انکلکیٹڈ. واٹ آر دا تھنگز دیٹ آر ریکوائرڈ ٹو ڈیولپ دیٹ کریج. وہ کریج اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی یا کیا چیزیں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے میں نے سورہ طٰہٰ سے کچھ آیتوں کا انتخاب کیا ہے. آئی ہیو چوزن سم آیا جسٹ ٹو گیو یو اے گلمپس فرام دا قرآن آف ہاؤ Allah subhanahu wa ta'ala has given us guidance on this topic. موسیٰ علیہ السلام کو جب پورا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ مدین گئے, مدین سے جب واپس ہو رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ, یعنی وہ پورا واقعہ ہے کہ آپ گزر رہے تھے, وہاں پہ روشنی نظر آئی, آپ وہاں پہ گئے, تو سارے مکالمے کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ اذهب الى فرعون انه طغى. او موسیٰ, go to Fir'aun, he has become طغى, یعنی he has become سرکش, he has become یعنی rebellious, he is rebelling against God. تو وہ جو ہے سرکش ہو گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ, یعنی یہ بٹوین دا لائنز, یعنی پورا اگر کانٹیکسٹ پڑھیں آپ تو اس کی باتیں مزید آپ کی سمجھ میں آئیں گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاؤ ڈو آئی گو ٹو ہم, میں کیسے وہاں پہ جاؤں, مجھے کچھ ایکوپ می. یہ بڑا کریج کا کام ہے نا, دس یعنی یہ میسج آگے لے کے جانا ریکوائرز کریج. آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا ہے, جو آدمی یہ کہتا ہے کہ یا حامان, او حامان, یا حامان ابن لی صرحا لعلی یبلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ. وہ اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے کہ حامان میرے لیے ایک سیڑھی بنا, میک اے لیڈر فار می دیٹ آئی ول گو اپ انٹو دا اسکائی اینڈ سی ہاؤ موسیٰ رب از, وہ کیا کر لے گا میرا. تو اس سرکش کے پاس اللہ تعالیٰ ان کو بھیج رہے ہیں. اس سرکش کے پاس بھیجنے سے پہلے آپ کو حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا. اگر ہم ان چیزوں کو مانگیں اللہ تعالیٰ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر بھی کریج پیدا ہوگا. کیا مانگا؟
سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری, او اللہ give me the یعنی بعض عربی کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں, عربک کے words you cannot translate it. Oh Allah, give me the conviction of my heart. Make my heart satisfied, content with this message. Imbibe in me this message that what is this dunya, what is the reality of you, what is the reality of us all. Give that in my heart. My heart should be very convinced, very convicted, very satisfied with this message. Rabbi shrah li sadri. کریج آپ کو چاہیے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے؟ رب اشرح لی صدری. نمبر 2, موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. A courageous man never invites trouble. وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہاں آؤ کوئی مشکل لے کے میرے پاس. That is never his behavior. Courageous man always prays to Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, I am courageous, but please make my tasks easier for me. Don't test me. You have said, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. But oh Allah, Rabb, وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. Make my tasks easier for me. This is the second thing. The third thing that a courageous man should ask, وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. Oh Allah, give me the power of communication. کمیونیکیشن میں آپ سب جانتے ہیں کہ وربل کمیونیکیشن, نان وربل کمیونیکیشن, یور پریزنس, دا وے یو پریزنٹ یور سیلف, دا وے یو میک یور اپیئرنس فیلٹ, آل دوز تھنگس come into play. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي. Make my tongue, make my message, make my communication effective. Make my message, the way I deliver the message effective. کیونکہ اگر آپ کو courage display کرنا ہے, where do you display? Do you display to yourself? Never. You display your courage before the world, before other people. جب آپ کو یہ دوسرے لوگوں کے سامنے کرنا ہے تو how you display? You use your communication skills. So یہ تیسری سب سے important چیز ہے جو ہمیں یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے for us to become courageous. کیا ہے کہ oh Allah, give us the ability to communicate well. پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. oh Allah, give me supporters. courageous آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں ہر فن مولا ہوں, میں ہیرو ہوں, میں چیمپئن ہوں. This is not courage. This is foolishness. Courageous is the one who makes sure that he has the entire ecosystem to support him. Courageous person takes people along with them. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے نا, اللہ کے نبی is protected by Allah subhanahu wa ta'ala. But اس میں میسج ہمارے لیے ہے کہ when you want to be courageous, when you want to show your courage, what do you have to do? You have to build an ecosystem around you. Wazir, the people who support you, the people who are your protectors. تو یہ چیزیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے. کیا چیزیں ہیں؟ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم کریج اپنے آپ کا بتانا چاہیں تو نمبر 1, دل, شرح صدر جسے ہم کہتے ہیں اردو کے اندر, اپنے دل کا سیٹسفیکشن, اپنے کنوکشنز, ساری چیزوں پہ, بلیفز پہ, آبجیکٹیوز پہ, گولز پہ, یعنی ساری جو چیزیں یہ اسی طرح ہماری آخرت میں بھی کام آئیں گی, ہماری دنیاوی زندگی میں بھی اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں تو تبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ آج دنیا کے اندر جو موٹوز ہمیں نظر آتے ہیں کہ یو کی ناٹ بی اے چیمپئن بائی یور سیلف, یو ہیو ٹو ٹیک اے ٹیم, یہ ساری چیزیں اس پہ یوں سمجھ لیں کہ یہ میسج ہمارے سامنے آتا ہے. ساری یعنی دنیا کی کامیابی کے لیے, دنیا میں اگر ہمیں مال کمانا ہے, ہمیں کوئی بڑا انجینئر بننا ہے, کوئی بڑا ڈاکٹر بننا ہے, کوئی بھی کام ہمیں دنیا کے اندر کرنا ہے, تب بھی یہ چیزیں آئیں گی. اور آخرت کے اندر جو اصل دائمی کامیابی ہے, which is the real success for us, اس کے اندر بھی یہ چیزیں ریکوائرڈ ہوگی. شرح صدر, to pray to Allah subhanahu wa ta'ala to ease our path, not to pray for difficult path,
Number 3, developing our skills to communicate, to present ourselves, to convey our message. Number 4 is create an ecosystem around you, which will be your support system, which will be your support system when the fear comes your way, when difficulty hits you, when pain is caused to you. Who will support you? Not your loneliness, but your wazir, your people around you, your ecosystem around you. So یہ 4 چیزیں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم 4 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں گے تو these are the qualities or these are the things that are required to help us develop courage within ourselves with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, and it will be helpful both in dunya and akhirah. تو یہ میری بات تھی, یہ چیزیں تھی جو میں سمجھتا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے کہی ہیں کریج اور ڈٹرمنیشن میں, اور جن ریسورسز کی میں نے سپورٹ لی ہے, اس کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ میسیج کے طور پر ریٹین کر دے, اور اگر اس کی کوئی غلط بات میں نے کہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ذہنوں سے نکال دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.